أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. کہ کسی ایسی جگہ سے گزرے ہو کہ زمین میں ایک پودا نہ ہو، زمین بالکل سوکھ گئی ہو. دیکھیں اب اسی زمین سے بارش کے موسم میں گزرو، بارش کا موسم اس سرزمین سے گزرو، اس زمین سے گزرو تو لاکھوں پودے نکلے ہوئے ہوتے. کہا ایسے ہی جیسے یہ زمین مر گئی تھی اور بارش کے پانی کی وجہ سے پودے نکل آئے، ایسے ہی جب سوکھ پھونکا جائے گا تو ایسے ہی تم زمین سے نکل پڑو گے. یہ مشاہداتی دلیل دی، مرنے کے بعد زندگی ہے. جیسے مری ہوئی زمین سے ہم پودے اگا دیتے ہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد ہم تم کو زندہ کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 23ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ یاسین میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور آدمی نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں ان کو بھی ہم نے لکھ لیا ہے، اور ان عملوں کے جو آثار دنیا میں ہیں ان آثار کو بھی ہم نے نوٹ کر رکھا ہے. اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ آدمی جو اعمال کرتا ہے ان عملوں کے آثار ہوتے ہیں، اور یہ آثار ان عملوں کے بچے ہوتے ہیں جو ان اعمال سے پیدا ہوتے ہیں. آدمی نے اعمال آگے بھیج دیے اور عملوں کے آثار پیچھے چھوڑ دیے. اب اگر وہ آثار اچھے ہیں تو ان آثار کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا، اور اگر برے آثار چھوڑ کر کے گیا ہے، برے اعمال کر کے گیا ہے اور اس کے اثرات دنیا میں برے ہیں اور لوگ ان آثار کے اوپر چل رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی اس کی مصیبتوں میں، اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا. پیغام یہ ہے کہ آدمی اچھے اعمال بھیجے، اس لیے کہ اچھے اعمال کے آثار ہوتے ہیں. برے اعمال آگے نہ بھیجے، اس لیے کہ برے عملوں کے آثار برے ہوتے ہیں، اور ان اثروں کے اوپر جب تک لوگ چلتے رہیں گے وہ مرنے کے بعد ان کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا واقعہ بیان فرمایا ہے. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. آپ ان کے سامنے بستی والوں کا قصہ بیان کر دیجیے. بستی کا نام نہیں لیا گیا، بستی کون سی ہے. اس میں ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے، ایک درس ہے، ایک لیسن ہے. کیا کہ آدمی کو حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے، صورت پر نہیں. ہم لوگ بولتے نہیں آم کھاؤ، گٹھلی گننا بے فائدہ چیز ہے. تو قرآن حکیم نے بستی کا نام نہ بتا کر صرف یہ کہہ دیا کہ یہ واقعہ ایک بستی کا ہے. یہ پیغام دیا ہے کہ حقیقتوں پر نظر رکھو، صورتوں پر نظر نہ رکھو. عام طور پہ انسان ظاہر بھی ہے، سامنے کی چیز کو دیکھتا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، آم کھاؤ، گٹھلیاں مت گنو.
اس لیے کہ عام اصل ہے، گٹھلی اصل نہیں، عام حقیقت اس کے اوپر نہیں جا رہا، اس وجہ سے بستی کا نام نہیں بتایا۔ کیا معاملہ ہوا؟ وہاں پہلے 2 نبی بھیجے گئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، 2 بھیجے گئے۔ جب ان لوگوں نے انکار کر دیا، فکذبوہما، ان دونوں کا انکار کر دیا بستی والوں نے، تو فعززنا بثالث، تو ہم نے ایک تیسرا نبی ان کی تائید کے لیے بھیجا، انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، تینوں کا بستی والوں نے انکار کر دیا اور کہا قالوا انا تطیرنا بکم، جب سے تم آئے ہو ہمارے اوپر نحوست ہی نحوست آ گئی، یعنی تم منحوس ہو، تمہاری آمد نحوست ہے اور تم سراپا منحوس ہو، اور اگر یہاں بستی سے گئے نہیں تو پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیں گے، لنرجمنکم، پتھر مار مار کر کے ہلاک کر دیں گے۔ اور وہ لوگ ان تینوں کو مارنے ہی والے تھے کہ وہ ایک آدمی جو گاؤں کے بالکل کنارے رہتا تھا، دیکھو بستی میں سارے لوگ خراب نہیں ہوتے، اگر ایک آدمی بھی اس بستی میں ایسا ہو جو نبیوں کی بات کو ماننے والا ہو تو اللہ اس بستی پر عذاب نہیں بھیجتا، یہ ایمان کا فائدہ یہ ہے۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی نیک آدمی نہ ہو۔ ایک آدمی نے ان پر ایمان قبول کر لیا تھا، اس نے جب یہ سنا کہ ان تینوں کو یہ لوگ پتھروں سے مار مار کر ہلاک کرنے والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، وہ شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس میں 2 باتیں معلوم ہیں، ایک دوڑتا ہوا آیا، he came running، دوڑتا ہوا آیا، یہ رن کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ دوڑتا ہوا آیا، اس میں پیغام یہ ہے کہ کہیں کوئی برا کام ہو رہا ہو، منکر کام ہو رہا ہو، تو تغییر منکر کے لیے، اس بری بات کو ختم کرنے کے لیے آدمی کو جلدی کرنا چاہیے، دوڑ کر کے جانا چاہیے۔ اور نبیوں کے سلسلے میں یہ فیصلہ کرنا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یہ سب سے بڑا منکر ہے، سب سے بری بات ہے، لہذا وہ آدمی دوڑتے ہوئے آیا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی چال کو بھی محفوظ فرما رکھا ہے، وہ دوڑتے ہوئے آیا، اللہ نے اس کی چال کو محفوظ کر دیا، وہ چلتے ہوئے نہیں آئے، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، شہر کے کنارے سے، بیچ میں سے کوئی نہیں آیا۔ مفسر لکھتا ہے کہ عام طور پر نبیوں پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہوتے، شروع میں غریب لوگ ایمان لاتے، جو عیش و عشرت میں رہتے ہیں وہ جلدی ایمان قبول نہیں کرتے، جو بیچ شہر میں رہتے ہیں وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، عیش و عشرت میں رہنے والے لوگ ہوتے، وہ نبیوں کے پیغام پر اور نبیوں کی بات پر لبیک نہیں کہتے۔ غریب لوگ جو بستی کے باہر رہتے ہیں، سستا کوئی پلاٹ مل گیا اس پر جھوپڑا وپڑا ڈال کر کے رہنے لگے، تو گاؤں کے باہر ہی آدمی تھا جسے پتہ چلتا ہے یہ غریب آدمی تھا، اور اس غریب آدمی نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ تو غریب لوگ نبیوں کی بات پر پہلے ایمان لانے والے ہوتے ہیں، یہ بتایا گیا۔ من اقصى المدینہ سے پہلے کہا گیا یا صحابہ میں کہا گیا، اور آ کر کے کہا ایسے لوگوں کو تم قتل کرنا چاہتے ہو، 2 باتیں بتائی، من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان تینوں نبیوں کی مکمل سیرت ایک آیت میں بیان کر دی گئی، اور ان کا پورا کردار ایک آیت میں بیان کر دیا گیا، ان کی پوری سیرت کا نقشہ خاکہ ایک آیت میں بیان۔ من لا يسألكم اجرا، ارے یہ تم سے کچھ مانگ رہے کیا؟ کچھ مانگ نہیں رہے، اور جب کچھ مانگ نہیں رہے تو تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے نا، تمہارا فائدہ ہی، ارے اگر یہ کچھ مانگتے تب تمہارا نقصان ہوتا، یہ کچھ مانگ نہیں رہے تو تمہارا تو نفع ہی نفع ہے، فری میں یہ تمہارا کام کر رہے ہیں کہ تم لوگ ہدایت یاب ہو گئے، تو تمہارا تو نفع ہی نفع ہے۔ اور دوسرا وہم مہتدون، ان کی سیرت بیدار ہے، کیونکہ کتنے اچھے لوگ ہدایت یاب، من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، یہ دونوں صفتیں بیان کر کے ان کی پوری سیرت کا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ اپنے اس کام پر تم سے پیسہ نہیں مانگ رہے، ایک
اور دوسرے ان کی سیرت دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کا چال چلن کیسا ہے، ان کا انداز تکلم کیسا ہے، ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ اور اس کے بعد تقریر شروع کر دی، یہ جس کو صاحب یاسین کہا گیا، جو ایمان لے آئے اور شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا ہے، تقریر کرنے لگا، پوری قوم جمع ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس میں ایک دائی کو ایک پیغام ہے کہ دعوت اپنے مدعو کے سامنے کیسے پیش کرے۔ دیکھو کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ وہ یہ نہیں بولا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ صاحب یاسین کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس میں دائی کے لیے ایک سبق ہے، دعوت کا ایک اہم نقطہ ہے کہ جس کو وہ اپنی طرف بلا رہا ہے اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو اس غلطی کو ٹارگٹ نہ کرے۔ اگر اس نے غلطی کو ٹارگٹ کیا تو تمہارا مخالف ہو جائے گا، تمہاری بات سننے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ آج کہتے ہیں ارے یہ بد عقیدہ ہے، ارے یہ تو فلاں مسلک کا ہے، اس کی بات نہیں سننی چاہیے، غلط ہے یہ۔ اس کے اندر جو غلطی پائی جا رہی ہے اس کو ٹارگٹ مت کیجیے، نہیں تو وہ تمہارا مخالف ہو جائے گا، تمہاری بات سننے پر آمادہ ہی نہیں ہوگا۔ دیکھو دعوت کا اتنا شاندار انداز ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اچھا، اور پھر کلام تکلم سے خطاب کی طرف پھر گیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہ کہا اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یہ نہیں کہا اس کی طرف میں لوٹائے جاؤں گا، تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس پہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی عبادت، پیدا کرنے والی کی عبادت نہیں کر رہے ہو، اسی کی طرف جانا ہے، پوچھے گا کہ پیدا میں نے کیا تھا، پرستش کس کی کر کے آ رہے ہو۔ کتنا پیارا انداز ہے دعوت کا، تمہیں تو لوٹ کر کے جانا ہی ہے، پھر پیدا کرنے والا تم سے پوچھے گا پیدا میں نے کیا تھا، عبادت کس کی کر کے آ رہے ہو۔ یہ دعوت کا انداز۔ پھر وہ بولتا ہے أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے معبود بنا لوں؟ دیکھو یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے، اب بھی نہیں کہہ رہا ہے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو معبود بنا رہے ہو، کہتا ہے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لوں۔ دیکھو اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے۔ یہ بھی دعوت کا بہت پیارا انداز ہے۔ بہرحال قوم کو یہ بات بہت بری لگی، توحید پر اس کا یہ لیکچر اور توحید پر اس کی یہ تقریر ان کو بہت بری لگی۔ انہوں نے کہا مارو اس کو، اتنا مارا گیا کہ وہ وہیں اسپاٹ کے اوپر مر گیا، چونکہ یہ اللہ کے لیے توحید کے اوپر مرا تھا، توحید کے اوپر شہید ہوا تھا۔ فوراً کہا گیا قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ پتہ یہ چلا کہ شہید کی لاش قبر میں ہوتی ہے مگر اس کی روح یہاں نہیں رہتی، ڈائریکٹ جنت میں رہتی، اور سبز پرندوں کے قالب میں اس کی روح کو ڈال دیا جاتا۔ سارے شہید جنت میں چڑیوں کے قالب میں ان کی روح رہتی ہے، پوری جنت میں چہچہاتے پھرتے ہیں، ان کے لیے برزخ نہیں ہے، بیچ میں جو دورانیہ ہے ان کی روح یہاں نہیں رہتی، ڈائریکٹ جنت میں رہتی ہے۔ ایک خاص ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی روح کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ اب جب جنت میں پہنچا تو کہنے لگا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالی نے توحید کی وجہ سے میرا کتنا اکرام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس ٹکڑے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا رحم اللہ مؤمن آل یاسین نصح قومہ حیا ومیتا، کہ اللہ صاحب یاسین پر رحم کرے کہ زندہ تھا تب تک اپنے قوم کی خیر خواہی، مرنے کے بعد بھی ان کی خیر خواہی کر رہا۔ اس میں ایک سبق ملا کہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو تو ہم اس کی خیر خواہی زندگی میں تو کریں ہی، مرنے کے بعد بھی اس کی خیر خواہی کرتے رہے کہ کاش وہ ایمان لے آتا، اور وہ اعزاز اور اکرام اس کے ساتھ ہوتا جو اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے، جو اعزاز و اکرام میرا کیا ہے۔ تو بہت بڑی بات۔
اس کے بعد یہیں سے ایک نقطہ نکلا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے کیا؟ دلیل دی گئی. پہلے مشاہداتی دلیل ہے کہ کسی ایسی جگہ سے گزرے ہو کہ زمین میں ایک پودا نہ ہو، زمین بالکل سوکھ گئی ہو. دیکھیں اب اسی زمین سے بارش کے موسم میں گزرو، بارش کے موسم میں اس سرزمین سے گزرو، اس زمین سے گزرو تو لاکھوں پودے نکلے ہوئے ہوتے. کہا ایسے ہی جیسے یہ زمین مر گئی تھی اور بارش کے پانی کی وجہ سے پودے نکل آئے، ایسے ہی جب سور پھونکا جائے گا تو ایسے ہی تم زمین سے نکل پڑو گے. یہ مشاہداتی دلیل دی کہ مرنے کے بعد زندگی ہے. جیسے مری ہوئی زمین سے ہم پودے اگا دیتے ہیں، ایسے ہی مرنے کے بعد ہم تم کو زندہ کر دیں. یہ مشاہداتی دلیل ہے. اس کے بعد ایک عقلی دلیل دی گئی. کہا سبحان الذی خلق الازواج کلھا. یہ ایک قانون ہے اس کائنات میں، قانون تزویج، یعنی ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے. کائنات میں ہر چیز کا جوڑا ہے، مرد کا جوڑا عورت، چھوٹے کا جوڑا بڑا، اچھے کا جوڑا برا، ہر چیز کا جوڑا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے تو دنیا کا بھی جوڑا ہونا چاہیے، آخرت مرنے کے بعد ایک زندگی ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے. پہلے سبحانہ کا یعنی اللہ پاک ہے. دنیا میں کائنات میں ہر چیز کے جوڑے ہیں مگر اللہ جوڑے سے پاک ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. اس وجہ سے پہلے سبحانہ کہا گیا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا. پاک ہے وہ ذات جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے. بایولوجی یہ بھی کہتی، بایولوجی نے تو اب معلوم کیا ہر چیز کے جوڑے جوڑے. قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے. اس کے بعد کہا آیۃ لہم اللیل، زمین میں ان کے لیے نشانی، اور کہا گیا رات ان کے لیے نشانی ہے. آیۃ لہم اللیل، ان کے لیے رات نشانی. اس میں جو لڑکے آئنسٹائن کو پڑھے ہوئے، آئنسٹائن کو تھوڑا بہت پڑھا ہے، وہ جس کا کلیہ ہے بہت مشہور کلیہ ہے نا، MC² والا فارمولا جو ہے کائناتی فارمولا ہے، آئنسٹائن کا فارمولا. تو وہ کہتا ہے ایک ہوتا ٹائم، ایک ہوتا اسپیس. ٹائم اینڈ اسپیس، زمان اور مکان. یہ زمان اور مکان یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن حکیم کے زمان اور مکان کا تصور بالکل آئنسٹائن کے تصور سے بالکل الگ ہے. قرآن حکیم نے زمان و مکان کا جو تصور پیش کیا وہ یہ کہ مکان بھی اللہ کی نعمت ہے اور زمان بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر مکان نہ ہوتا یہ زمین تو رہتے کیسے؟ بود و باش کیسے اختیار کرتے؟ زمین نہ ہوتی تو مکان کیسے بناتے؟ تو گویا مکان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. اگر مکان نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی تو بود و باش کیسے اختیار کرتے؟ تم رہتے کیسے؟ اور زمانہ نہ ہوتا تو اپنے کام کے اوقات، اپنے سونے اور جاگنے کے اوقات کی تعین کیسے کرتے؟ گویا مکان بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بغیر تم بود و باش اختیار نہیں کر سکتے تھے. اور زمان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر تم اپنے وقتوں کا تعین نہیں کر سکتے تھے کہ کب ہمیں سونا ہے، کب ہمیں اٹھنا ہے، کب فلاں کام کرنا ہے. گویا کہ زمان اور مکان یہ اللہ کی دو بڑی نعمتیں ہیں. یہ زمان و مکان کا ٹائم اینڈ اسپیس کا قرآنی تصور ہے جو پیش کیا گیا، دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمت. اس کے بعد فرمایا گیا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے اور ایک دن اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے گا جب تو یہ بے نور ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے کہ اس ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد یہ بے نور ہو جائے گا. یہ شمس کے بارے میں، سورج کے بارے میں تبصرہ ہے. اس کے بعد کہا گیا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. سورج کو یہ اجازت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ سکے اور چاند کو یہ اجازت نہیں، اس کے لیے مناسب نہیں کہ سورج کو پکڑ سکے. سائنس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے، جغرافیہ کے طالب علم بیٹھے ہوئے، ان کو معلوم ہے کہ اگر پہلے یہ جان لیں کہ چاند کی منزلیں 28 منزلیں، ہر دن ایک منزل میں رہتا اور 1-2 دن غائب رہ کر کے پھر نمودار ہوتا ہے. 1-2 دن غائب رہتا ہے وہ، اماوسیا کی رات جس کو بولتے ہیں نا، غائب رہتا ہے وہ.
اور اس کے بعد پھر یہ نکلتا ہے. گویا کہ اس کی 28 منزل ہے. 28 منزل جب پوری ہو جاتی ہے تو 1 ماہ پورا ہو جاتا ہے. 1 ماہ میں اپنا روٹیشن پورا کر لیتا ہے. اس کی 28 منزل ہے. اور سورج اس کی 360 یا 365 منزل ہے. سال بھر میں اپنا روٹیشن پورا کرتا ہے. جی 360 یا 365 منزل ہے. اب بولو اگر چاند سورج کو پکڑ لے تو جغرافیہ کا طالب علم اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر چاند سورج کو پکڑ لے, سورج چاند کو پکڑ لے تو ایک ہی ماہ میں گرمی اور سردی دونوں جمع ہو جائیں, پھر آپ کا پھل کیسے پکے گا, آپ کی کھیتی کیسے پکے گی؟ اللہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. چاند کے لیے مناسب نہیں کہ وہ سورج کو پکڑ سکے اور سورج کے لیے مناسب نہیں کہ چاند کو پکڑ سکے, اس لیے کہ گرمی اور سردی دونوں ایک ماہ میں جمع ہو جائیں گی, پھر آپ کا پھل کیسے پکے گا؟ یہ فلسفہ سے بتائے گا. اور ایک نقطہ جو یہاں سے آج لے کر جائیں گے آپ, چاند میں اور انسان کی حالت میں بڑی گہری مطابقت ہے. انسان کی حالت میں اور چاند کی حالت میں بہت گہری مطابقت ہے. اور کہا گیا کہ اے مومن, اے میرے دوست, کبھی غم مت کرنا, کبھی بھی غم مت کرنا. کیوں؟ چاند جیسا خوبصورت جسم بھی وہ بھی بدلتا رہتا ہے. پہلے مفسر کا تفسیر دیکھو کتنا اچھا کہتا ہے, من تدبر القمر وجد انه مطابق للانسان فيبدو ضعيفا ثم يزداد في القوة حتى اذا تكامل في القوة اخذ في النقص. بہت بہترین تفسیر ہے. کہتا ہے کہ چاند کی حالت میں اور انسان کی حالت میں کافی مطابقت ہے. چاند کو دیکھو, شروع میں کمزور ظاہر ہوتا ہے, بالکل پتلا پتلا سا, ایسے بچہ ہوتا ہے, انسان کا بچہ ایسے پتلا پتلا سا ظاہر ہوتا ہے. پھر دھیرے دھیرے طاقت میں بڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ 14ویں رات کا چاند بدر کامل ہو جاتا ہے. یہ جوانی ہے انسان کی, بدر کامل. اور جیسے بدر کامل ہوا, جوان ہوا, جوانی کے بعد اب اخذ فی النقص, چاند گھٹتا رہتا ہے, گھٹنا ہے. ایسے ہی جوان ہونے کے بعد آدمی بڑھاپے کی طرف چلتا رہتا ہے, گھٹتا رہتا ہے. بالکل انسانی زندگی چاند کی حالت کے بالکل مطابق اور مناسب ہے. لہذا اگر آدمی کسی غم میں مبتلا ہو تو چاند سے سبق لینا چاہیے کہ دیکھو جوان ہونے کے بعد پھر گھٹتے 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 ایک دم ختم ہو جاتا ہے, لیکن پھر دوبارہ نکلتا ہے. ایسے ہی پریشانیاں آتی ہیں لیکن پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں, پھر نئے سرے سے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں رکھ دیتا ہے. لہذا اگر پریشانی آئے تو چاند کے اوپر غور کرو, اتنا خوبصورت ہے, کیسے باریک ہو جاتا ہے, کل ارجون القدیم, کھجور کی سوکھی ٹیڑھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. تو سبق لے لو اس, اور خوبصورت تفسیر ہے. اس کے بعد کہا گیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. ایک نکتہ بتاتا ہوں, یہ سور جو پھونکا جائے گا تو قبروں سے نکل پڑیں گے. یہی سور ہے, جب پھونکا جائے گا تو لوگ مر جائیں گے. سور ایک ہی ہے مگر زندگی بھی دے رہا ہے اور موت بھی دے رہا ہے. اس کا مطلب مؤثر بذات سور میں صرف اللہ تبارک تعالیٰ. نہیں سمجھے؟ ارے یہی سور پھونکا جا رہا ہے تو لوگ مر جا رہے ہیں. سور پھونکا جائے گا لوگ مر جائیں گے نا, اور یہی سور پھونکا جائے گا تو لوگ زندہ ہو جائیں گے. سور ایک ہے, آواز ایک ہے, لیکن اس کے باوجود زندہ ہو رہے ہیں اسی سور سے مر رہے ہیں. اس کا مطلب سور میں مؤثر بذات اثر کس نے ڈالا ہے؟ اثر کس کا ہے؟ اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اثر ایک ہے اور نتائج دو ہیں. سور ایک, آواز ایک, مگر نتیجہ دو, مر جا رہا زندہ ہو جا رہا. اثر کس نے ڈالا؟ ایسا ہوا جیسے آگ ہو, پانی کا بھی کام کرتے ہو, آگ کا بھی کام کرتے ہو, اللہ جیسا چاہے کر دے. سور ایک ہے, کام تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اس کے بعد ایک بہت پیارا تفسیر ہے, قیامت کے دن لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا, زبان چلنے لگے گی,
نہیں ہم نے نہیں کیا ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. بولے زبان پر مہر لگا دو اس کو. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پیر شہادت دیں گے, گواہی دیں گے. ایک مفسر بڑا پیارا تبصرہ کرتا ہے, خلوتک فی خلوتک لا یغرک صمت اعضائک فإن لها یوما تتکلم فیہ. ڈرا دیا اس تبصرے نے. کیا بولتا ہے؟ فی خلوتک, تنہائی میں, لا یغرک صمت اعضائک, تمہارے اعضاء کی خاموشی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اس لیے کہ تنہائی میں جو تم نے کام کیا نا, ایک دن یہی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دینے والے ہیں. ہوشیار رہنا. فی خلوتک لا یغرک صمت اعضائک, تمہارے اعضاء جو چپ ہیں نا, ان کی چپی سے دھوکہ مت کھانا. ارے یہ بولنے والے ایک دن تمہارے خلاف. لہٰذا تنہائی میں رہو اور یہ سمجھو کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. ارے دیکھ نہیں رہا ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے سب. یہ اعضاء بول دیں گے یہی کیا. تفسیرے نے تو کمال کر دیا ہے. فی خلوتک لا یغرک صمت اعضائک فإن لها یوما تتکلم فیہ. خلوت میں, تنہائی میں تمہیں تمہارے اعضاء کی خاموشی, چپی, سائلنس یہ دھوکے میں نہ ڈال دے, اس لیے کہ ایک دن یہ بولنے والے ہیں تمہارے خلاف. حسین تفسیر. اور کہا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, یہ قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اس کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جائے. جو لوگ ایمان والے نہیں ان کو ایمان دیا جائے. پتا چلا القرآن الانسان یا انت بغیر القرآن میت. آپ بغیر قرآن کے مردہ ہیں. اگر آپ کی زندگی میں قرآن نہیں ہے تو مردے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. زندگی قرآن یقین دیتا ہے جی. اگر آپ کے پاس قرآن ہے تو آپ زندہ ہیں, قرآن نہیں ہے تو آپ زندہ نہیں ہیں, مردے کی طرح ہے آپ. بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے سورۃ صافات. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اس طریقے کے کام کرنی چاہیے کام کرنے والوں کو. کام تو بہت سارے ہیں, یہ کام کر لو, وہ کام کر لو, وہ کام. قرآن حکیم بولتا ہے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. کام کرنے والوں کو اس طریقے کا کام کرنا چاہیے, اس طریقے کا. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ ہے کہ لیس کل ہدف یستحق ان تبذل ہر ہدف ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے اپنی انرجی ضائع کریں. اختر اہدافک بعنایت, چوز یور ٹارگیٹس کیئرفلی. اپنے ٹارگیٹ کو بہت احتیاط کے ساتھ چوز کرو. ٹارگیٹ آپ کا کیا ہے؟ ہر ٹارگیٹ کے اوپر انرجی ضائع نہیں کی جاتی. لیس کل ہدف یستحق ان تبذل الجہد. ہر ٹارگیٹ ایسا نہیں ہوتا کہ اس پر آپ اپنی انرجی ضائع کریں. تو اختر اہدافک بعنایت, چوز یور ٹارگیٹس کیئرفلی. اپنے ٹارگیٹ کو, اپنے ہدف کو بہت ہی محتاط انداز میں, بڑے احتیاط سے چوائس کرو, منتخب کرو. اور وہ سب سے بڑا ہدف کیا ہے؟ کام جنت کے لیے کرنا چاہیے. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. کام وہی توجہ کے لائق ہے جو آدمی کو جنتی بنا دے. ورنہ دنیا میں تو کتا بھی جی لیتا ہے, اس کا کیا ہے؟ زندہ سبھی رہتے, کتا بھی کام کرتا ہے, دوڑتا رہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. انہوں نے دائنا ہاتھ آگے کیا, کلاڑا اٹھا لیا, تو سارے بتوں کو توڑ دیا. اللہ نے فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین. وہ دائنے ہاتھ سے کڑھاڑا لے کر کے پل پڑے اور بتوں کو توڑنے لگے. اس پر ایک مفسر بڑا بہت ہی حسین تفسیر کرتا ہے. بولتا ہے لیست الیمین للعقل فقط وانما ایضا لتحطیم الخرافات البالیہ. بولتا ہے یہ داہنا کام صرف کھانے کے لیے نہیں, کھینچنے کے لیے نہیں کرنا. لیست الیمین للعقل فقط, یہ داہنا صرف کھانے کے لیے نہیں ہے, یہ پرانی بوسیدہ رسموں کو اور خرافات کو, شرک اور بدعت کو مٹانے کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم نے دہنا ہاتھ استعمال کیا نا بتوں کو توڑنے کے لیے, تو خرافات کو مٹانے کے لیے بھی ہونا چاہیے. کھانے کے لیے دہنا ہاتھ نہیں ہے کہ آپ کھاتے رہو.
لیست الیمین للاکل فقط اللہ. سین تفسیرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر دو. لے گئے اور پہلے تو ان کو پکڑا چھپایا اور پیشانی پکڑی, پھر ذبح کرنے کا ارادہ کیا. ایک مفسر بڑا پیارا تفسیرہ کرتا ہے, کہتا ہے عجبا لابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر تعجب ہوتا ہے. عجبا لکمال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے کمال کے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ الجبین یقبلہ عاطفۃ یذبحہ استسلاما, کہ جس پیشانی کو پیار سے بوسہ دیتے تھے آج اسی پیشانی کے بل پٹک دیا انہوں نے. اور یہ سب اس لیے کہ ان کے رب کا مطالبہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز چیز کو قربان کر دو ہماری راہ. تو جس پیشانی کو بوسہ دیتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اس پیشانی کو زمین پر پٹک دیا. ایک مفسر نے اور بڑا پیارا تفسیرہ کیا, التلو لذاتہ مولم للاب فکیف بامساک الجبین فضلا عن الذبح. کہتے ہیں کہ زمین پر پٹکنا یہی باپ کے لیے درد مند ہے, دردناک بات ہے کہ اپنے بیٹے کو زمین پر پٹک دے رہا ہے. تل مانے پٹک دینا, زمین پر پٹک دینا یہی باپ کے لیے دردناک ہے. جائے کہ جس پیشانی کو چومتا تھا اس پیشانی کو پکڑ لے اور زمین پر گرا کر کے اسے ذبح کرنے کا ارادہ کرے. ایسے کوئی اللہ کا خلیل نہیں بنتا. کیسا باپ ہے. نہیں, پوری دنیا, ہوائیں, آسمان, زمین سب دیکھ کر حیران رہے ہوں گے کہ یہ بوڑھا کیا کر رہا ہے. اپنے بیٹے کو, دنیا میں آج تک کسی نے اپنے بیٹے کو اس طرح گرا کر ذبح نہیں کرنے کا ارادہ کیا ہوگا. کیسا باپ ہے. نبی ویسے بھی بہت شفیق ہوتا ہے اور اس سے کہہ دیا جائے کہ اپنے بچے کو, چیونٹی کو نہیں مار سکتا, کہا جائے اپنے بچے کو قربان کر دے, بہت بڑی بات ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, تمام مسلمانوں کا باپ بنا دیا, ہمارے نبی کا باپ بنا دیا گیا اور کہا گیا کہ میرے خلیل کی اتباع کرو, آپ میرے خلیل کے نقش قدم پر چلو. ہمارے نبی کو حکم ہے. یہ مرتبہ ہے, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. یہ تو جن کو اللہ پسند کرے, چوز کر لے, ان کو یہ مرتبہ عطا کرتا, سب کو یہ مرتبہ نہیں ملتا. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس میں دو باتیں, یہ کشتی میں بیٹھ کے جا کر کے, اب کشتی ڈاماڈول ہونے لگی, اب ڈوبے کے تب ڈوبے. بولے اس میں کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے. قرآن ڈالا گیا کس کو پانی کے اندر پھینکا جائے, نہیں تو کشتی ڈوب جائے گی, کافی لوڈڈ ہو گئی. اب قرآن ڈالا گیا, اس کو ڈرا بولتے, ڈرا ڈالا گیا. ڈرا انہیں کے خلاف نکلا. کن کے؟ پھینک دو اس کو, اٹھا فساہم فکان من المدحضین. قرآن ان کے نام نکلا, ڈرا ان کے نام نکلا, ان کو اٹھا کر کے پانی میں پھینک دیا گیا. پانی میں جیسے گرے, مچھلی نے ان کو نکل لیا, اوپر سے نیچے پہنچ گیا. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ بہت پیارا ہے, کہتا ہے حین یاتب اللہ علیک, حین یاتب اللہ علیک یاتی کا حتی القرآت تاتی لغیر صالح. اگر اللہ تم سے ناراض ہو جائے تو ڈرا ہمیشہ تمہارے خلاف نکلے گا. اللہ اکبر. آج اللہ ہم سے ناراض ہے, لہذا ہماری بربادی کے لیے جو قرآن نکلتا ہے, جو ڈرا نکلتا ہے, وہ ہمارے خلاف ہی نکلتا ہے. حین یاتب اللہ علیک, اللہ تم سے اگر ناراض ہو جائے, حتی القرآت تاتی لغیر صالح, اگر اللہ تم سے ناراض ہو جائے تو ڈرا تمہارے خلاف نکلے گا. ڈرا تمہارے خلاف نکل رہا ہے اس لیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اور دوسری بات, فلولا انہ کان من المسبحین, اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتے تو قیامت تک میں ان کو بھی زندہ رکھتا اور مچھلی کو بھی زندہ رکھتا. تو کیا شان ہے کہ مچھلی کو بھی زندہ رکھتا میں اور اس کو بھی زندہ رکھتا. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی اور اس کو بھی زندہ رکھتے ہم. اس پر ایک بڑا پیارا تفسیرہ ہمارے درس کے لیے, ہمارے سبق کے لیے, کہتا ہے سبح اللہ ایھا المبتلا,
اللہ کی تسبیح بیان کر، اے مصیبت زدہ، سبح اللہ ایھا المبتلا یاتیک الفرج وان عظم البلا. کتنا خوبصورت تفسیر ہے. کیا بولتا ہے؟ سبح اللہ ایھا المبتلا یاتیک الفرج وان عظم البلا. یہ اے پریشان حال، تو کسی پریشانی میں ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کر، مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو کشادگی آ جائے گی. یاتیک الفرج وان عظم البلا، کتنی بھی بڑی پریشانی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہاری پریشانی سے نجات دے دے گا، نکال دے گا اگر تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو. یہ ہمارے لیے سبق ہے. یہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کہ تسبیح بیان نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ پہ رہتے. لہذا آپ اگر کسی مصیبت میں ہیں تو اللہ کی تسبیح بیان کریں، خاص طور سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھی. اس کے بعد سورہ صاد ہے. سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ پہلے بیان فرمایا اذ تصوروا المحراب، کچھ لوگوں کو اپنا معاملہ فیصل کرانا تھا تو یہ دیوار کود کر کے اندر آ گئے. اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں تھے. اس پر ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے، کہتا ہے بادشاہ ہیں لیکن لوگوں کو اگر تلاش کرنا ہے تو مسجد میں تلاش کرو، محراب میں تلاش کرو جہاں نماز پڑھتے ہیں. اللہ اقتدار دیتا ہے، اللہ پیسہ دیتا ہے. اقتدار کے نشے میں اللہ کو بھول جاتے، پیسے کے نشے میں اللہ کو بھول جاتے. دیکھیے بادشاہ ہیں لیکن اگر کوئی انہیں تلاش کرے تو یہ محراب میں ملتے ہیں جہاں یہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. آج تو اقتدار مل جانے پر لوگ اکڑے گھومتے ہیں، اینٹتے پھرتے ہیں. مال مل جائے تو اینٹتے پھرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ نے بادشاہ بنایا مگر تلاش کرنا ہو لوگوں کو تو محراب میں تلاش کریں گے. یہ اللہ کی عبادت میں مشغول. گویا کہ اقتدار اور مال بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ اللہ کی نعمت بھی اور زحمت بھی ہے. اگر صحیح سے استعمال کیا آپ نے تو نعمت ہے، اگر غلط استعمال ہوا زحمت ہے آپ کے لیے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا. اور ایک بات اور، وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ، داؤد علیہ السلام نے یہ سمجھا، وہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ بولنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے، إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةٌ، اس کے 99 دمبیاں میری ایک دمبی. یہ چاہتا ہے میں اپنی دمبی اس میں ملا لوں. اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اس کی نیت صحیح نہیں. یہ میری ایک دمبی بھی لینا چاہتا ہے، یہ 99 کو 100 بنانا چاہ رہا ہے. اس کی نیت صحیح نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے کچھ فیصلہ کر دیا. اللہ کو فیصلہ پسند نہیں. انہیں احساس ہوا کہ فیصلہ غلط ہو گیا. دونوں کی بات سننی چاہیے. اللہ نے فرمایا وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ، حضرت داؤد نے گمان کیا کہ اللہ نے ہم کو فتنے میں مبتلا کر دیا. فَاسْتَغْفَرَ، تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی. اس پر مفسر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ فتنے کے بعد استغفار کا ذکر کیا تو نجاتک من الفتن الاستغفار. اگر آپ فتنوں میں مبتلا ہیں تو استغفار کیجئے، آپ کو فتنوں سے نجات مل جائے گی. اس لیے کہ فتناہو کے بعد فاستغفر ہے، فتنے میں ہم نے ڈال دیا فاستغفر، تو انہوں نے استغفار کیا. پتہ یہ چلا کہ آدمی فتنے میں مبتلا ہو جائے تو فتنے سے نکلنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، کیا؟ استغفار. نجاتک من الفتن الاستغفار. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. انہیں گھوڑوں سے بہت دلچسپی تھی. اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے کہا کہ اچھے اچھے گھوڑے پیش کیے جائیں. لائے گئے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، تیز رفتار خوبصورت گھوڑے پیش کیے گئے. فطفق مسحم بالسوق والاعناق، آپ ان گھوڑوں کی دیکھ ریکھ میں ایسا مشغول ہوئے، عصر کی نماز چلی گئی. احساس ہوا ارے میں ان گھوڑوں کو دیکھنے کی وجہ سے اس چکر میں نماز بھول بیٹھا. کہا کہ تمام گھوڑوں کو ذبح کر دو. تمام گھوڑے ذبح کر دیے گئے. ایک نکتہ یہ ملا کہ جو چیز انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کو پھینک دینا چاہیے.
موبائل اگر اللہ کے ذکر سے آدمی کو غافل ہو، موبائل پھینک دینا چاہیے. موبائل کیا چیز؟ وہاں کتنے گھوڑے تھے سب ذبح کر دیے. اب اگر موبائل اگر آپ نے پھینک دیا، غلط یوز ہو رہا تھا، تو اللہ اس کے بدلے آپ کو کیا دے گا وہ دیکھ لو. کہا کہ گھوڑے جس سے تم سواری کرتے تھے، سفر کرتے تھے، تم نے گھوڑوں کو میرے لیے ذبح کر دیا، میں ہوا کو تمہاری سواری بنا دیتا ہوں. ایسا جہاز جس کے اندر کیپٹن نہیں ہوتا، آپ خود کیپٹن ہوتے ہیں، جہاں کہیں گے ہوا لے جائے گی. آپ اللہ اکبر. ہم نے ہوا کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا. ہماری یاد سے غافل کرنے والی چیز کو تم نے اپنے سے ہٹا دیا. گھوڑوں کو جو زمین پر چلتے ہیں، تو میں نے تم کو ایسی سواری دے دی جو ہوا میں چلتی ہے. وہ کہتے ہیں ہوائی جہاز ہم نے بنایا. ارے ہوائی جہاز تو نے کیا بنایا بھائی؟ قرآن نے پہلے بتا دیا. ہوائی جہاز کا تصور بھی اس وقت نہیں تھا. قرآن نے بتا دیا کہ ایک نبی تھا جو ہوا پر چلتا. کیا ہے تمہارے پاس؟ ننگی بھوکی سائنس. کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. ننگی بھوکی سائنس ہے، کچھ نہیں اس کے پاس. جہاز ہم نے بنایا. ارے جہاز قرآن یا تو کیپٹن رکھنا پڑتا ہے یا ایسا ہو رہا پڑتا. اب یہاں بتا دیا گیا اتنا نرم چلتی ہے، اگر آدمی ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھ جائے تو اڑ کر پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. اور ہوائی سے چلتی ہے، اتنی تیز چلتی ہے وہ. جب چالو ہوتی ہے ہوائی جہاز، اگر آدمی اس کے قریب ہو تو اندر آ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جی. لیکن یہاں ہوا پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوا چل رہی ہے، جہاں چاہ رہے ہوا اتار دے رہی. تو گویا یہاں جہاز ہوا کے قبضے میں ہے اور سلیمان کا جہاز ایسا ہے کہ ہوا اس کے قبضے میں. یہ فرق ہے دونوں. اسی وجہ سے سخرنا لہ الریح کہا گیا. دنیا میں جہاز ہوا کے قبضے میں ہوتی ہے اور وہاں اللہ نے فرمایا ہم نے ہوا کو سلیمان کے قبضے میں دے دیا ہے. یہ فرق ہے دنیا کے جہاز میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جہاز. ایسی ہر وہ چیز جو ہم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس کو اگر پھینک دو تو اللہ اس سے اچھی چیز تمہیں دینے والا ہے. تم نیک بن جاؤ، اللہ سب کچھ تمہیں دینے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد معاشرے کے لیے بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بھی ان کے قبضے میں دے رکھا تھا. اور جن کئی طریقے کے تھے، سب کے شعبے الگ الگ تھے، ڈپارٹمنٹس الگ الگ تھے. کچھ تو مستری تھے. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. بننا من مستری، یہ مکان بنانے والے مکان بناتے. غواص ایک ڈپارٹمنٹ الگ تھا، وہ سمندروں میں غوطہ لگا کر کے موتیاں نکالتے تھے. ایک ڈپارٹمنٹ تھا. وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. کچھ سرکش تھے جو بات نہیں مانتے تھے، تو ہتکڑیاں اور بیڑیاں لگا کر کے ان کو بند کر دیا گیا تھا. جنوں کو سرکش تھے. اس پر ایک مفسر بڑا پیارا تبصرہ کرتا ہے. وہ شاید معاشرے کے حالات دیکھ کر کے بہت چیم و جبی ہیں. کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے السجن للاشرار کف من افساد المجتمع. اگر کرائم کو روکنا ہے تو کرائم کرنے والوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دو. کیا بولتے ہیں؟ اگر معاشرے کو کرائم سے سیف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، تو جتنے بھی کرائم کرنے والے سب کو اٹھا کر کے جیل خانے میں ڈال دو، سلاخوں کے پیچھے ڈال دو. بڑا اچھا طریقہ بتایا گیا. سرکش لوگوں کو، معاشرے کے اندر فساد پھیلانے والوں کو جب تک جیل کے اندر نہیں بھیجا جائے گا یا اسی طریقے سے ان کو سلاخوں کے پیچھے نہیں بھیجا جائے گا، معاشرہ ان کے فساد سے پاک نہیں ہوگا. السجن للاشرار کف من افساد المجتمع. بہت پیارا تفسیر ہے. اس کے بعد بہت غور سے سنیے، دو آدمیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اب پورا قرآن پڑھ جائیے، بسم اللہ کی بے سے لے کر کے والناس کی سین تک. تو نبی ایسے ہیں خالی جن کی صفت اللہ نے اواب ذکر کی ہے. اواب، اواب، بس دو ہی نبی ہیں. ایک حضرت سلیمان ہے اور ایک حضرت ایوب ہے. کیوں؟ انہی دونوں کے لیے اواب. اواب کا مطلب پہلے سمجھ لو. اواب کہتے ہیں کثیر العودۃ الی اللہ، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے. اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ ایک قدم رکھ رہا ہوں، قدم رکھنے سے پہلے سوچ لوں کہ میرے اس قدم رکھنے کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے. پھر دوسرا قدم رکھوں تو یہ دیکھوں کہ یہ قدم صحیح ہے نہیں ہے. اللہ کثیر العودۃ الی اللہ. یا کبھی بھی کوئی خطا ہو جائے اللہ کی طرف لوٹے، کوئی خطا ہو جائے اللہ کی طرف لوٹے، کوئی معاملہ اللہ کی طرف لوٹے. زندگی کا معاملہ
وہ معاملہ عقائد کا ہو، وہ معاملہ عبادات کا ہو، وہ معاملہ اعتقادیات کا ہو، وہ معاملہ سیاست کا ہو، وہ معاملہ معاشرت کا ہو، وہ معاشرہ معیشت، وہ معاملہ معیشت کا ہو، غرض ہے کہ وہ معاملہ اخلاقیات سے ہو، وہ معاملہ کیریکٹر سے متعلق ہو۔ زندگی کے تمام شعبوں میں آدمی یہ دیکھے کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹے، اس کو کہتے ہیں اواب۔ یہ دو انسانوں کی صفت آئی ہے، حضرت ایوب کی، حضرت سلیمان کی۔ تیسرے کسی آدمی کی صفت قرآن میں اواب نہیں آئی۔ کیوں؟ ایک مفسر تفسیرہ کرتا ہے، قیلت لسلیمان لما شکر ولیایوب لما صبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اواب کہا گیا اس لیے کہ وہ بادشاہ شکر کرتے تھے، اور حضرت ایوب کے بارے میں اس لیے آیا کہ ان کو بیماری لگ گئی تھی، سب سے بری بیماری، بہت خطرناک قسم کا مرض، تو انہوں نے اس بیماری کے اوپر صبر کیا۔ تو یہاں بادشاہت کی انتہا ہے اور یہاں پریشانی کی انتہا ہے، تو بادشاہت مل گئی تو اس پر شکر کیا تو اللہ نے اواب کہا۔ ایک ہے مال والا اور ایک ہے تکلیف والا، ایک ہے بادشاہ ایک ہے غریب، تو بادشاہ نے بادشاہت ملنے پر شکر کیا، اب اللہ نے اسے اواب کہا، اور ایک کو بیماری دے گئی اس پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اواب کہا۔ تو قیلت لسلیمان لما شکرا ولیایوب لما صبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اواب کہا کہ انہوں نے شکر کیا بادشاہت ملنے پر، اور حضرت ایوب کو اواب کہا اس لیے کہ انہوں نے بیماری کے اوپر صبر کیا۔ لہذا پریشانی آئے تو صبر کرو اور آسانی آئے تو سلیمان کی طرح شکر کرو۔ گویا کہ آدمی کو صبر اور شکر کے درمیان ہی رہنا چاہیے، یا تو آسانی آئے گی یا پریشانی آئے گی، دو ہی چیزیں آنی ہیں۔ اگر پریشانی آئے تو ایوب کی طرح صبر کرو، اور اگر آسانی آئے تو سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر کرو۔ شکر اور صبر کے درمیان آدمی رہے، مومن صبر اور شکر کے درمیان رہتا ہے، اور دونوں چیزوں میں اس کا فائدہ ہے، پریشانی میں بھی اور آسانی میں۔ اگر پریشانی میں صبر کیا تو فائدہ ہے، اور آسانی میں شکر کیا تو فائدہ ہے، اس لیے کہ نعمت بڑھتی رہتی ہے اور صبر کرنے والے کے درجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مومن کے لیے دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں، بہت اعلیٰ درجے۔ اور ایک بڑا پیارا تفسیر دل کو محسوس دینے والا، کہتا ہے کلما ذہبت فاللہ ینتظر رجعتک۔ اور وہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی گناہ کر رہا پلٹ آئے، خطا کر رہا پلٹ آئے، اس کو بھی وہ آپ کہتے، کوئی غلطی ہو جائے تو پلٹ آئے، اس کو بھی وہ آپ کہتے۔ مفسر کا تفسیرہ یہ ہے کہ کلما ذہبت، گناہ کے میدان میں تم کتنی دور ہی کیوں نہ چلے گئے ہو، کتنی دور چلے گئے ہو، فاللہ ینتظر رجعتک، اللہ انتظار کر رہا کہ میرا بندہ لوٹے گا کب، اب پیار کرتا ہے، کتنی دور بھی گناہوں کے میدان میں چلے جاؤ، اللہ ینتظر رجعتک، اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب گناہوں کے میدان سے میری طرف پیار کرتا ہے۔ جو اتنا پیار کرے ہمیں اس کی کوئی فکر ہی نہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ تم اس کی طرف پلٹو، اواب بن جاؤ، اواب بنو، انتظار کر رہا ہے وہ تمہارا کہ تم لوٹتے کب ہو گناہوں کے میدان سے میری طرف۔ اور رمضان جیسا مہینہ آپ کو دے دیا گیا ہے، قرآن جیسی کتاب آپ کو دے دی گئی ہے، اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، تو آپ پلٹو، کتنی بھی دور چلے گئے اللہ تمہارے انتظار میں کہ لوٹتے کب۔ بہت پیارا تفسیر، بہت حسین تفسیر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے دو چیزیں، ایک تو یہ بیماری ٹھیک کرنا ہے، کہا کہ اپنا پیر مارو، پیر مارتے ہی وہاں سے چشمہ نکل پڑا، کہا کہ اس کا پانی پیو، نہاؤ، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ٹھنڈا پانی نکلنے کی جگہ ہے، یہاں غسل کرو ٹھنڈے پانی سے، اور شراب یہ چشمے کا جو ٹھنڈا پانی ہے پیو، نہاؤ اور پیو، پینے سے اور نہانے سے یہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس میں نیا دھماکہ ہے یہ، جو ابھی جلد ہی چالو ہوا ہے کچھ سالوں سے۔ عرب کا ایک شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، بہت بڑا آدمی، یورپ کے تمام ڈاکٹر اس بیماری کا پتہ ہی نہیں لگا پا رہے تھے، دوائی دیتے تھے ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ آخر میں جا کر کے ایک ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ تو دنیا میں جا، جگہ جگہ ٹھہر اور ہر جگہ کا پانی پی، اس کو کہتے ہیں علاج بالماء، پانی سے علاج۔ یہ ایک نیا سائنس، ایک نئی سائنس ہے، پانی سے علاج کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر شفا رکھی ہے۔ دیکھیں کتنی بری بیماری تھی، کتنی خراب بیماری میں مبتلا تھے،
اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے پینے کی وجہ سے، چشمے سے جو نکل رہا تھا پینے کی وجہ سے اور نہانے کی وجہ سے شفا دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں جو ڈاکٹروں کے پاس جن کا علاج نہیں ہے وہ پانی کے اندر موجود ہے۔ یہ نئی پیتھی ہے، بہت ساری پیتھی چالو ہیں، یہ نئی پیتھی، نیو پیتھی ہے یہ، جس کو قرآن حکیم میں بیان کیا ہے۔ کیسی پیتھی ہے دیکھو کہ پانی پیو، پانی سے نہاؤ۔ ہم لوگ گرم پانی سے نہانے کے عادی ہیں، ٹھنڈی میں جو ہے زیادہ گرم پانی سے مت نہاؤ، ٹھنڈے پانی سے نہاؤ، صحت مند رہو۔ آدھا مختصر بارد کہا گیا، ٹھنڈا پانی زیادہ یوز کرو نہانے کے لیے، گرم پانی کے عادی مت بنو۔ کہتے ہیں ڈاکٹر کہ اس سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ٹھنڈے پانی سے۔ جی آدھا مختصر بارد و شراب، تو انہوں نے پیا اور نہائے، ٹھیک ہو گئے۔ یہ پیر مارنے کے لیے کیوں کہا؟ ایسے بھی تو چشمہ نکل سکتا تھا، وہاں جاؤ آج چشمہ ہے، ہم نے نکال دیا، پی لو، نہا لو۔ پیر مارو، پیر مارنے کے لیے کیوں ہے؟ ایک مفسر تبصرہ کرتا ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، علاج پاس ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ علاج سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ پیر کے پاس ہی ہوتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جی دیکھو علاج جو پیر کے پاس ہی تھا، لیکن جب تک اللہ نے شفا نہیں رکھی تھی تب تک شفا نہیں ہوئی، لہذا شفا بھی اللہ ہی تبار، شفا کے تعلق سے اللہ ہی پر بھروسہ کیا جائے۔ خود ایک ایک لفظ قانون ہے، اللہ جب بولتا ہے لفظ قانون۔ کہتے ہیں انا وجدناہ صابرا نعم العبد، ہم نے ایوب کو صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ ہوا۔ ایک عالم تھے، وہ آیت پڑھ کر کار و قطار روتے تھے، ان سے پوچھا گیا کیوں روتے ہو؟ کہا یہ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے ایوب کے بارے میں، ہم نے ایوب کو صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ ارے صبر تو اسی نے دیا، پھر بھی تعریف کر رہا ہے۔ صبر دینے والا وہی، تعریف کرنے والا بھی وہی۔ اگر صبر نہ دیتا تو صبر کر پاتے؟ کہتے صبر بھی اسی نے دیا اور تعریف بھی وہی کر رہا ہے، روتے تھے۔ انا وجدناہ صابرا نعم العبد، ہم نے ایوب کو صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ ہے وہ، کیا ہی اچھا بندہ ہے وہ۔ اللہ نے فرمایا کیا ہی اچھا بندہ ہے وہ۔ ایک مفسر کا اسے تبصرہ، من لم یصبر علی البلاء فهو بیس العبد، جو مصیبت کے اوپر صبر نہ کرے وہ نعم العبد نہیں بیس العبد ہے۔ نعم العبد مانے اچھا بندہ، کیا ہے اچھا بندہ، اور بیس العبد کے بعد کیا ہی برا بندہ ہے۔ تو من لم یصبر علی الابتلاء، کوئی اگر پریشانی میں صبر نہ کرے تو وہ بہت برا بندہ ہے، اور پریشانی میں اگر صبر کرتا ہے تو نعم العبد ہے، اچھا بندہ ہے۔ یہ مفسر کا تبصرہ۔ آگے ہمارے اس شہر کے مطابق ایک بڑا پیارا منظر قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ جنتی جنت میں پہنچے، متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب۔ وہ پانی لے کر کے آؤ، وہ مرغے لے کر کے آؤ، وہ بکرے لے کر کے آؤ، وہ میوے لے کر کے آؤ۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، زیادہ میوے لے کر کے آؤ، زیادہ سے زیادہ پینے کی چیزیں لے کر کے آؤ۔ یدعون فیہا مانے مگانا، دعا بے مانے مگانا، مگائیں گے وہ، اور ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ متقین فیہا، جنت میں ٹیک لگائیں گے اور آرڈر دیں گے۔ یدعون فیہا بکل، دعا بے مانے آرڈر دینا، اے لاؤ ذرا، وہ پھل اٹھا کر کے لاؤ، وہ پینے کی چیزیں اٹھا کر کے لاؤ، کھانے کی چیزیں اٹھا کر کے لاؤ۔ بس آدمی کھاتا ہی رہے گا وہاں، کھاتا ہی رہے گا۔ اس پر ایک مفسر کا تبصرہ بہت پیارا ہے، کہتا ہے کثرت الاکل فی الدنیا سبیل السمن وکثرت العلل بخلاف اہل الجنہ فہی نعیم مستمر بلا اذی۔ کیا پیارا تبصرہ ہے۔ کہتا ہے دنیا میں آدمی زیادہ کھاتا ہے تو موٹا ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ سبیل السمن، سمن مانے موٹاپا، کھا کر کے آدمی اپنا ویٹ پٹ اپ کر لیتا ہے، اب کم کرنے کے لیے ادھر ادھر دوڑتا رہتا ہے، اور اتنا کھا کر کے اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ واکنگ چینجز انٹو ڈانسنگ، آدمی کی چال جو ہوتی ہے وہ ڈانس میں تبدیل ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے چلتا ہے۔ اتنا کیوں کھا لیتے ہو کہ تمہاری چال ڈانس بن جاتی ہے؟ تو کم کھاؤ، ہلکا رکھو اپنے آپ کو، اسی میں عافیت ہے۔ آدمی اگر زیادہ کھا کر کے ویٹ پٹ اپ کر لے گا تو اس کی چال ڈانس بن جائے گی، لوگ دیکھ دیکھ کر چل رہا ہے ڈانس، یہ واکس اور ڈانس، آدمی چل رہا ہے، یہ واکس اور ڈانس چل رہا ہے کہ ڈانس کر رہا ہے؟
تو کم کھاؤ. ہاں جنت میں خوب کھینچو, جنت میں خوب کھاؤ, وہاں موٹاپا کچھ نہیں آتا ہوتا. بالکل سلم رہو گے تم, وہاں کھانے کا اثر تمہارے جسم کے اوپر نہیں پڑے گا, بالکل بھی نہیں کہ تم موٹے ہو جاؤ گے, تمہارا ویٹ پٹ اپ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. ہاں یہاں زیادہ کھاؤ گے تو مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ ایک مفسر کا تفسیر ہے کہ کثرت الاکل فی دنیا سبیل السمن, موٹاپے کا سبب ہے. اور وہ کثرت العلل, طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی. موٹا ہو جاتا ہے آدمی نا, ہر طریقے کی بیماری, اور زیادہ موٹا ہو جائے تو سب سے پہلے تو شوگر وغیرہ کا معاملہ رہتا ہے, آدمی شوگر میں مبتلا ہو جاتا ہے, زندگی خراب ہو جاتی ہے. آگے بڑی پیاری بات کہی, شیطان سے کہا گیا فرشتوں کے ساتھ سجدہ نہیں کی. کیا کہنے لگا؟ انا خیر ہوں, میں اس سے بہتر آدم سے. اس پر ایک مفسر کا تفسیرہ ہے کہ لو کان العبرۃ بالادعاء لکان ابلیس خیرا من آدم. اگر دعوے سے کام چل جاتا, دعوے ہی کا اعتبار ہوتا تو ابلیس آدم سے بہتر تھا. یہاں لوگ دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر دلیل ان کے پاس نہیں. تو اصل دعویٰ نہیں ہے, دلیل معنی رکھتی ہے. اس کے پاس دعویٰ تھا مگر دلیل نہیں تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں. اور دوسرے, ابلیس امام العنصریین, نسل پرستوں کا امام ہے ابلیس, اس لیے کہ کہتا میں آگ سے بناؤں. کچھ لوگ ہیں نا گورے اور کالوں کے درمیان تمیز کرتے ہیں, ان کو عنصری بولتے ہیں. عنصری کا مطلب نسل پرست, کہ ہماری نسل سب سے اچھی, ہم گورے ہیں تو ہمیں کالوں پر حکومت کرنے کا فطری حق اور نیچر نے حق دے دیا ہے, لہٰذا ہم کالوں پر حکومت کریں گے. اس کو کہتے ہیں نسل پرست, عربی میں اس کو کہتے ہیں عنصری. جانتے ہیں اس کے نقش قدم پر چلنے والے کون, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ابلیس کے مقتدی ہیں, ابلیس امام ان کا, عنصریین کا. آگ سے بنا ہوں, میں مٹی کے سامنے جھکوں گا, میں گورا ہوں, میں کالوں پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں, میں فلاں خاندان کا ہوں, لہذا دوسرے لوگ مجھ سے ذلیل ہیں. یہ حرکت صرف اور صرف ابلیس کی ہے. بہت پیاری بات کہی. اس کے بعد سورہ زمر ہے, یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. ہم جب تم کو پیدا کرتے تو 3 تاریخیں. آدمی کے بنانے میں ہمارے بنانے میں فرق ہے. آدمی کے کسی چیز کے بنانے کے لیے اجالا چاہیے, اگر اجالا نہ ہو چیز نہیں بنا سکتا. ہمارا معاملہ ہے کہ اجالا نہیں, 3 تاریکیوں میں ہم تمہاری تخلیق کرتے ہیں. کیا تخلیق ہے, پانی کے اوپر ہم پینٹنگ کرتے ہیں. فارسی شاعر نے کتنا اچھا کہا, دیہات نطفہ را صورت چونپری کہ کر دس بر آپ صورت گری, کہ نطفے کو پری جیسی صورت دیتا ہے. دنیا کا کون سا پینٹر پانی کے اوپر نقاشی کر سکتا ہے؟ آپ پینٹنگ کس پر کر سکتے ہیں؟ کاغذ کے اوپر. پانی کے اوپر پینٹنگ کر کے بتائیے, بہتے پانی کے اوپر. اللہ نے بتایا میں بہتے پانی کے اوپر نقاشی کر سکتا ہوں, کرتا ہوں میں. اللہ, اور تم اجالے کے اندر تخلیق کرتے ہو, میں اندھیرے کے اندر وہ بھی 3 تاریکیوں کے اندر تخلیق کرتا ہوں. میری کسی بھی تخلیق کو پر انگلی اٹھا کر کے بتاؤ. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. 3 تاریکیوں کے اندر ہم تمہاری تخلیق کرتے. ایک مفسر بڑا پیارا تفسیرہ کرتا ہے, تفسیرہ سن لو تو اللہ سے محبت ہو جائے, اللہ سے پیار ہو جائے. کیا کہتا ہے کہ اس نے تم کو ہماری ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں ہماری تخلیق کی, اور وہاں لا یعتنی بک احد حتی امک, وہاں تمہاری دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا, یہاں تک کہ تمہاری ماں بھی نہیں. وحدہ اللہ رعاک, صرف اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری حفاظت کی. جہاں نہ ڈاکٹر کا گزر ہو, نہ تمہارے باپ کا گزر ہو, نہ تمہاری ماں کا گزر ہو, بتاؤ تم کو کس طرح سے پالا اسے؟ تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ کس سے ہونی چاہیے؟ جس نے اس وقت تمہاری حفاظت فرمائی جب کوئی تمہاری حفاظت کرنے والا نہیں تھا. آج عالم یہ ہے کہ اسی نے سب کچھ کیا, اسی کو ہم بھول بیٹھے. ہم سے زیادہ بے توفیق, ہم سے زیادہ بد نصیب تو اللہ ہمارے اوپر ہے. آخری بات یہ کہی گئی, افمن یتقی بوجہہ السوء العذاب یوم القیامہ. اسی کا تفسیرہ بڑا پیارا, جہنم میں ڈال دیا گیا. غلت الید والرجل ولم یبق الا الوجہ یدافع عن نفسہ العذاب. ہاتھ میں ہتکڑی ہے, پیر میں بیڑی ہے, اب عذاب آ رہا ہے. بے چارگی اور بے بسی دیکھو کہ اپنے چہرے سے عذاب کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاتھ بندھے, پیر بندھے, آدمی چہرے سے اپنے اوپر آنے والے عذاب کو دور کر رہا ہے. آج چہروں کے اوپر بہت زیادہ محنت کی جا رہی ہے. ہیروئنوں کو دیکھو, ہیرو لوگوں کو دیکھو, دوسرے لوگوں کو دیکھو, سب سے زیادہ محنت کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ صرف چہرے کے اوپر. یہ چہرہ جب تک جوان رہتا ہے تب تک آدمی اس کا خریدار رہتا ہے. چہرہ ختم ہو گیا تو کوئی خریدار نہیں رہتا.
لہذا ہیروؤں کو دیکھ لیجئے، ہیروئنوں کو دیکھ لیجئے، دیگر چینلوں میں کام کرنے والوں کو دیکھ لیجئے، سارے پروڈکٹس دیکھ لیے، سب چہرے کو اچھا کرنے کے لیے بتایا گیا. ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے، چہرہ فیس کر پائے گا اللہ کے عذاب کو. جس کو تم سجا رہے ہو یہی فیس کرنے والا ہے، یہی فیس کرنے والا ہے. حالت خراب ہو جائے گی چہرے کی. اللہ، یہ رہا 23ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کو فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.